السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر، صفحہ نمبر 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام النقد وما یتعین فیہ وما لا یتعین۔ نقد کے احکام اور جو ان میں متعین ہوتے ہیں اور جو متعین نہیں ہوتے ان کے احکام، یعنی نقد کے احکام اور نقد میں تعیین اور عدم تعیین کے احکام۔ فرماتے ہیں لا یتعین فی المعاوضات، کہ عقد معاوضہ میں نقود متعین نہیں ہوتے ہیں۔ تو نقود وہ درہم و دنانیر ہیں، یہ عقد معاوضہ میں متعین نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ درہم و دنانیر کے جو نقد ہیں یہ خلقی ثمن ہے۔ تو اب خلقی ثمن میں اصل یہ ہے کہ وہ ذمے میں واجب ہوتا ہے اور جو مبیع مقصود ہوتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کا وہ ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس میں تعیین کا اعتبار کیا جائے تو یہ ذمے میں واجب ہونے کے مخالف ہوگا، اس لیے کہ ذمے میں جو چیز واجب ہوتی ہے وہ متعین نہیں ہوتی، لیکن ہبہ میں یہ نقود جو ہے متعین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو ہے وہ ذمے میں واجب نہیں ہوتا، یعنی ان کا دینا ہبہ کوئی انسان کرے یا نہ کرے، لیکن عقد معاوضہ میں تو وہ ذمے میں واجب ہی ہوتا ہے، جب چیز خریدی ہے تو پیسہ دینا ہی ہے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ صدقہ ہے یا شرکت ہے یا مضاربت، وکالت، غصب وغیرہ، اس میں بھی نقود جو ہے متعین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ذمے میں واجب نہیں ہے۔ ان کا بیان جو ہے تفصیل سے آگے آئے گا۔ ہاں فرماتے ہیں وفی تعیینہ فی العقد الفاسد روایتان، اور عقد فاسد میں نقود کے متعین ہونے میں دو روایتیں ہیں۔ یعنی عقد فاسد کیا؟ تو یہ کہ جب کوئی چیز خریدی تو کسی چیز میں بیع فاسد کی اور ثمن پر قبضہ کیا، پھر دونوں نے، کیونکہ بیع فاسد کو ختم کرنا یہ لازم ہے، تو اب دونوں نے بیع کو جو ہے فسخ کر دیا۔ تو اب بیع کو فسخ کیا تو جو بائع ہے تو وہ بعینہ مقبوضہ ثمن کو لوٹائے گا یا نہیں، یعنی اس کو لوٹانا متعین ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اسی کو لوٹانا متعین ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جو ہے اسی کو لوٹانا متعین نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات نے جو ہے تفصیل کو ترجیح دی ہے، یعنی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ جو عقد وہ اصل سے فاسد ہو تو اب اس میں تو جو ہے وہ نقد متعین ہو جائے گا، اور جو یعنی اصل سے فاسد نہ ہو بلکہ صحیح ہونے کے بعد جو ہے بعد میں وہ یعنی ٹوٹا ہے تو اب اس میں جو ہے وہ نقد متعین نہیں ہوگا۔ فرماتے ورجح بعضهم تفصیلا، بعض حضرات نے تفصیل کو ترجیح دی ہے کہ بان ما فسد من اصلی، کہ جو عقد اپنے اصل سے فاسد ہو یتعین فیہ، تو اس میں تو نقود متعین ہیں، لا فیما، اس میں متعین نہیں ہے کہ انتقضى بعد صحتہ، کہ جو عقد ختم ہوا ہو صحیح ہونے کے بعد۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو تفصیل کو بعض حضرات نے ترجیح دی ہے، اس کے خلاف جو ہے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں صحیح ہے، یعنی والصحیح ہو، صحیح یہ ہے کہ تعیینہ فی الصرف بعد فسادہ، کہ بیع صرف کے فاسد ہونے کے بعد بھی بیع صرف میں نقد جو ہے نقود متعین ہوتے ہیں کہ انہی کو لوٹانا ہے بیع صرف میں۔ اور مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد، یعنی بیع تو صحیح ہوئی تھی لیکن جو ہے بعد میں صحیح ہونے کے بعد جو ہے وہ فاسد ہوتی ہے، تو مبیع کے جیسے مبیع ہلاک ہو جائے تو مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد بھی جو ہے بیع صرف میں انہی نقود کو لوٹانا متعین ہے۔ تو بعد فساد صرفی یہ اصل سے فاسد ہونے کی مثال ہے، و بعد ہلاک المبیع ہی یہ جو ہے یعنی صحت عقد کے بعد جو ہے
وہ عقد کے ختم ہونے کی یعنی مثال ہے۔ فرماتے ہیں وفی الدین المشترک فیؤمر برد نصف ما قبض علی شریکہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے ایک انسان پر 500 روپے آ رہے ہیں، تو اب اس انسان نے جو ہے 500 روپے دے دیے دونوں کو، اور ایک نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا، تو جس نے قبضہ کیا ہے وہ اپنے شریک کو یعنی وہی لوٹائے گا، یعنی وہی آدھے لوٹائے گا۔ مثلا اگر اس نے 500 دے دیے تو دونوں کے پھر 250 ہوئے، تو اس کا مطلب جو اس نے قبضہ کیا ہے اپنے شریک کو بعین ہی وہی لوٹائے گا دین میں، ایسا نہیں کہ دوسرے لوٹا دے، یعنی متعین ہو جائیں گے کہ جن پر اس نے قبضہ کیا ہے وہی لوٹائے۔ فرماتے ہیں وفی الدین المشترک، اور مشترک دین میں فیؤمر برد نصف ما قبض علی شریکہ، تو یعنی جو اس نے قبضہ کیا ہے 500 روپے پر مثلا، تو اس کے نصف کو لوٹانے کا حکم دیا جائے گا علی شریکہ، یعنی اپنے شریک کو، کہ اپنے شریک کو وہ آدھا جو ہے بعین ہی وہی لوٹائے۔ وفیما اذا تبینہ، فرماتے اور اس صورت میں جب کہ قضا کا بطلان ظاہر ہو جائے تو اس میں بھی بعین ہی مقبوض کو لوٹایا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال فرماتے ہیں فلو ادعا علی آخر مالا، جیسے کہ ایک انسان نے دوسرے کے خلاف جو ہے مال کا دعویٰ کیا کہ اس پر جو ہے ہمارا اتنا مال ہے، وَأَخَذَهُ، اور جو ہے اس سے لے لیا وہ، ہاں مطلب جو ہے وہ بینہ پیش کر دیا اور اس کے حق میں فیصلہ ہوا تو اس نے لے لیا، ثم اقرّ، پھر بعد میں اس نے اقرار کیا کہ ارے چلو میں نے لے لیا جھوٹے گواہ پیش کر کے، لیکن اب میں جو ہے وہ واپس کرتا ہوں، تو پھر بعد میں اس نے اس کا اقرار کیا کہ لم یکن لہ علی خصمہ حق، کہ اس کا جو ہے اس کے خصم پر یعنی مدعا علیہ پر جو ہے وہ کچھ حق نہیں تھا، تو اس کا اس نے اقرار کر لیا، تو اب مدعی لوٹائے گا تو کون سے لوٹائے گا؟ یہ وہی لوٹائے گا کہ جو اس نے جس پر قبضہ کیا ہے بعین ہی وہی لوٹائے گا۔ فرماتے ہیں فعلی المدعی رد عینی ما قبض ما دام قائما، تو مدعی پر یہ لازم ہے کہ بعین ہی اس مال کو لوٹائے کہ جس پر قبضہ کیا ہے جب تک وہ مال موجود ہو۔ فرماتے ہیں ولا یتعین فی المہر، اور جو نقد ہے درہم و دنانیر، تو یہ مہر میں متعین نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کا مہر جو ہے وہ رکھا اور دخول سے پہلے طلاق اگر ہو گئی تو اب اس صورت میں عورت تو اس مہر کی مالک ہے اگرچہ قبضہ نہیں کرایا ہے، ہاں تو اب جو ہے یہ متعین تو ہوئے نہیں، تو اس کے مثل جو ہے وہ نصف دوسرے دے سکتا ہے۔ عورت اس کی مالک ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی اس مال پر اگر سال گزر گیا۔ فرماتے ہیں ولا یتعین فی المہر، اور مہر میں جو ہے وہ نقد یہ متعین نہیں ہوتا ہے، ہاں اگرچہ دخول سے پہلے طلاق کے بعد جو ہے وہ مہر دینا ہو، کیونکہ دخول سے پہلے طلاق ہو جائے تو مہر جو کتنا دیا جاتا ہے، تو دخول سے پہلے طلاق اگر ہو جائے تب تو پھر متع واجب ہوتا ہے، یعنی کہ نصف مہر کے برابر جو ہے وہ سامان وغیرہ کپڑے وغیرہ، یعنی کہ اگر 1000 روپے مہر ہے تو 500 روپے نصف مہر ہوا، تو 500 روپے کے برابر جو ہے وہ سامان وغیرہ دیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مہر میں متعین نہیں ہوتے ہیں نقد، اگرچہ دخول سے پہلے طلاق کے بعد جو ہے وہ متع دینا ہو تو فترد، لیکن یہ متع تب ہوتا ہے جب کہ مہر مسمى نہ ہو، لیکن مہر مسمى اگر ہے تب جو ہے وہ نصف مہر واجب ہوتا ہے، لیکن عورت کو پورا مہر دے دیا گیا تو اب عورت آدھا واپس کرے گی، یعنی اب کوئی صحیح واپس کر دے وہ متعین نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ فترد مثل نصف ہی، تو اب عورت کو پورا مہر مل گیا تو وہ نصف مہر کے برابر جو ہے واپس کرے گی جو ہے اگر مہر مسمى ہے۔ فرماتے ہیں وَلِذَا لَزِمَهَا زَكَاتُهُ، اسی وجہ سے عورت پر یعنی اس مہر کی زکوٰۃ لازم ہے، یعنی اگر عورت کے پاس جو ہے نصاب ہو، یعنی نصاب کو پہنچتا ہو اور 1 سال گزر گیا ہو تو اس کا مطلب اس پر زکوٰۃ بھی جو ہے لازم ہو جائے گی۔
ولا یتعین فی النذر والوکالۃ قبل التسلیم، اور فرماتے ہیں یہ نقود جو ہیں وہ نذر اور وکالت میں متعین نہیں ہوتے، یعنی اگر نذر مانی کہ میں جو ہے اتنے پیسے دوں گا اگر یہ کام ہو جائے، یا کسی کو وکیل بنایا، تو اب سپرد ابھی اس نے کیے نہیں ہیں تو تسلیم سے پہلے جو ہے یہ متعین نہیں ہوتے۔ وَأَمَّا بَعْدَهُ، رہا سپرد کرنے کے بعد، فَالْعَامَّةُ كَذَلِكَ، تو عام علماء کا مذہب یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے متعین نہیں ہوتے یہ۔ فرماتے ہیں لیکن امانت اور ہبہ و صدقہ و شرکت اور مضاربہ غصب میں یہ متعین ہو جاتے ہیں، مطلب کسی کے پاس امانت رکھی تو اب جو ہے وہی امانت جو ہے واپس کرنا ہے، یہ متعین۔ ایسے ہی ہبہ کہ کسی کو کوئی چیز جو ہے یعنی ہبہ کی، درہم یا دنانیر جو ہے ہبہ کیے، تو اب ہبہ جن کی طرف اشارہ کر کے جو ہے وہ ہبہ کیے انہی کو دینا ہے، کیونکہ ہبہ میں جو ہے وہ نقود متعین ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی صدقہ میں، یعنی اگر یہ کہا کہ میں نے ان درہم کو صدقہ کر رہا ہوں میں، تو وہ متعین ہو جاتے ہیں۔ ایسے شرکت میں، مطلب دو لوگوں نے مال میں شرکت کی تو درہم و دنانیر شرکت میں متعین ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر عقد پورا ہونے سے پہلے جو ہے یعنی اگر ہلاک ہو جاتے ہیں یہ درہم و دنانیر، تو ہلاک اگر ہو گئے تو پھر شرکت ہی باطل ہو جائے گی، ہاں عقد باطل ہو جائے گا۔ ایسے یعنی مضاربہ میں بھی عقد نقود متعین ہو جاتے ہیں، غصب میں بھی متعین ہو جاتے ہیں کہ جن کو غصب کیا ہے جو ہے وہی واپس کرنا ہے۔ ایسے ہی عقد مضاربہ میں جو درہم و دنانیر دیے ہیں رب المال نے، اگر وہ ہلاک ہو گئے تو عقد مضاربہ بھی یہ باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَتَمَامُهُ فِي فصول العمادی، اس کی مکمل گفتگو فصول عمادی میں ہے، اور ہم نے شرح کے کتاب البیوع میں یہ لکھا ہے کہ درہم جو ہے دنانیر کی جگہ جاری ہوتے ہیں فی ثمانیہ، 8 جگہوں میں، اور نہایہ کے کتاب الوکالت میں یہ ہے کہ ان عدم تعین الدراہم والدنانیر فی حق الاستحقاق لا غیر، کہ درہم و دنانیر متعین نہیں ہوتے ہیں استحقاق کے حق میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے مشتری نے کوئی چیز بائع سے خریدی جو ہے یہ کہہ کر کہ میں تمہیں یہ 100 روپے دوں گا، تو اب وہ 100 روپے کا مستحق ہے بائع، تو اب استحقاق کے حق میں بھی یہ متعین نہیں ہوتے، یہ چاہے تو 50-50 کے 2 دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ فَإِنَّهُمَا يَتَعَيَّنَانِ جِنسًا وَقَدْرًا وَوَصْفًا بالاتفاق، اس لیے کہ درہم و دنانیر تو متعین ہوتے ہیں جنس اور قدر اور وصف کے اعتبار سے بالاتفاق، اور یہاں پر اس نے صرف یہ کہا ہے کہ میں یہ دے دوں گا، تو یہاں پر یہ متعین نہیں ہوئے، اور اس کی صراحت امام عتابی نے جو ہے شرح جامع صغیر میں کی ہے۔ ما يقبل الاسقاط من الحقوق وما لا يقبل، وہ حقوق کے جو اسقاط کو قبول کرتے ہیں اور جو قبول نہیں کرتے، اور بیانو ان الساقط لا يعود، اور یہ بیان کہ ساقط جو ہے وہ واپس نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک حق لازم ثابت ہوتا ہے کہ جو ساقط کرنے سے بھی ساقط نہیں ہوتا ہے، اور ایک حق غیر لازم غیر ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں، جیسے کوئی اگر شخص مر گیا اور اس کے 2 بیٹے ہیں، تو ایک بیٹا اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے میراث کے حصے کو ترک کر دیا، تو اب جو ہے اس کا یہ حق باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو میراث کی ملکیت ہے وہ حق لازم ثابت ہے، وہ ترک کرنے سے جو ہے باطل نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے اگر ہاں دوسرے کو مالک بنا دے وہ الگ بات ہے کہ چاہے مالک بنا دے یا جو ہے دوسرے پر اگر دین کی صورت میں ہو تو وہ بری کر دے۔ اور حق غیر لازم ہے ہاں، تو اب جو ہے وہ ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے کوئی جو ہے اپنے غنیمت کے حصے کو جو ہے ترک کر دے، تو اب جو ہے یہ حق غیر لازم ہے جو ساقط ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں لو قال الوارث، اگر وارث نے کہا ترک تو حقی، میں نے اپنے حق کو ترک کر دیا، تو لم یبطل حق، اس کا حق باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اذ الملک لا یبطل بالترک، اس لیے کہ جو ملکیت لازمہ ہے یعنی حق لازم
تو وہ ترک سے باطل نہیں ہوتا۔ والحق یبطل بہ، اور جو حق غیر لازم ہے، غیر ثابت ہے، تو وہ ترک سے باطل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ لو ان احد من الغانمین قال قبل القسمتی، فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر مال غنیمت حاصل کرنے والوں میں سے کسی نے کہا غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے یہ کہا کہ ترک تو حقی، کہ میں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا، تو اب یہ تو تقسیم ہونے سے پہلے حق غیر لازم ہے، تو فرماتے ہیں بطل حقہ، اس کا حق باطل ہو جائے گا۔ وکذا لو قال المرتہن، اسی طرح اگر مرتہن نے کہا ترک تو حقی فی حبس الرہن، کیونکہ مرتہن کو یہ حق ہے نا کہ جب تک راہن جو ہے وہ پیسے واپس نہ کر دے یہ رہن پر جو ہے قبضہ کیے رہے، چھوڑے نہیں، لیکن اس نے کہا کہ چلو میں نے روکنے کا حق چھوڑ دیا، تم لے جاؤ اسے، تو یہ باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ترک تو حقی فی حبس الرہن، مرتہن نے کہا کہ رہن کو روکنے میں جو میرا حق تھا میں نے اسے چھوڑ دیا، بطل، تو یہ حق باطل ہو جائے گا۔ کذا فی جامع الفصولین، جیسے کہ جامع فصولین میں ہے، ہاں، اور فصول عمادی میں ہے۔ وظاہرہ، اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ ان کل حق یسقط بالاسقاط، کہ ہر وہ حق، یعنی جو حق ثابت نہیں ہے، لازم نہیں ہے، تو وہ ہر وہ حق ثابت غیر لازم جو ہے وہ ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ أَيْضًا ظَاهِرُ مَا فِي الْخَانِيَةِ، بتا رہے ہیں اور یہ اس کا بھی ظاہر ہے کہ جو خانیہ میں ہے، یعنی جو خانیہ میں ہے یہ اس کا بھی یہ ظاہر مسئلہ ہے۔ تو خانیہ میں کیا ہے؟ ماں کا بیان ہے من الشرب، تو یعنی خانیہ کے کتاب الشرب میں جو بیان ہے تو اب اس کا ظاہر جو ہے یہ مسئلہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اب خانیہ میں کس طریقے سے ہے؟ وَلَفْظُهَا، خانیہ میں یہ ہے کہ رجل لہو مسیل ماء فی دار غیر، تو ایک ہوتا ہے پانی بہانے کا راستہ، یعنی رقبہ ہوتا ہے، تو یعنی وہ راستہ ہو، اس انسان اس کا مالک ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے گھروں کے پیچھے تھوڑا راستہ چھوڑ دیا جاتا تھا پانی بہانے کے لیے، ہاں پانی گزارنے کے لیے، جو دوسرے کے گھر میں جو ہے پانی گرتا تھا۔ اور ایک ہوتا ہے صرف حق مسیل، یعنی پانی گزارنے کا حق، تو فرماتے ہیں اگر زمین کا معاملہ ہے تو وہ تو ساقط نہیں ہوگا، ہاں یعنی لیکن اگر حق مسیل ہے، صرف حق تھا، تو وہ ساقط کرنے سے ساقط ہو جائے گا۔ ہاں فرماتے ہیں رجل لہو مسیل ماء، ایک شخص ہے کہ اس کے پانی گزارنے کا راستہ ہے دوسرے کے گھر میں، اس کا مطلب دوسرے کے گھر میں جو اس کا راستہ ہے تو یہ تو راستہ ہے، یہ تو زمین ہے، تو فباع صاحب الدار دارہ، تو دوسرے کے گھر میں تھا وہ، تو اب گھر والے نے اپنا گھر بیچا، مال مسیل، پانی بہنے کی زمین کے ساتھ بیچ دیا، ورضی بہ صاحب المسیل، اور جو اس پانی گزارنے کی زمین کا جو مالک ہے تو وہ اس پر راضی ہے کہ چلو بیچ دو، لیکن جو ہے وہ مجھے اس زمین کے پیسے دینا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی زمین کے پیسے لے گا۔ کان لصاحب المسیل ان یضرب بذلک فی الثمن، تو اب اس پانی گزارنے والے یعنی پانی گزرنے والی زمین کے مالک کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اس کے بدلے میں کچھ جو ہے سمن لے، مطلب جتنا سمن ہو۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ دُونَ الرَّقَبَةِ، اور اگر جو ہے اس کا صرف پانی گزارنے کا حق ہے، یعنی صرف حق مسیل ہے بس، دون الرقبتی، وہ زمین کا مالک نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پانی گزار سکتے ہو بس، تو اب لا شیء لہ من الثمن، تو اب اس کے لیے نہ تو کچھ سمن ہوگا اور نہ پھر یہ بعد میں پانی گزار سکے گا۔ ولا سبیل لہ علی المسیل بعد ذلک، اور پھر بعد میں جو ہے وہ پانی گزارنے کی بھی جو ہے کوئی راہ نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ رجل اوصى لرجل، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص نے دوسرے کے لیے وصیت کی اپنے گھر میں رہنے کی، تو صرف جو ہے یہ رہنا یہ حق ہے، فمات الموسی، اور وصیت کرنے والا مر گیا، اب جو موسی کے وارث تھے، وارث نے گھر کو بیچا، ورضی بہ الموصی لہ، اور جس کے لیے رہنے کی وصیت کی تھی نا
تو موسیٰ لہو بھی اس پر راضی ہے، چلو بیچ دو، تمہارا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر تھا، بیچ دو، تم وارث ہو، تو اب یہ بیع جائز ہے، وہ بطل سکنا ہو، اور اس کا موسیٰ لہو کا سکنا جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَبِعْ صاحب الدار دارہ، تو یعنی خانیہ میں جو یہ مسئلہ تھا کہ اپنے گھر کو بیچ دیا گھر والے نے، تو اگر زمین کا وہ مالک تھا تب تو وہ ثمن لے گا، اور صرف حق مسیل تھا تب وہ یعنی کچھ ثمن نہیں لے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حق مسیل یہیں پر کہ اگر گھر والے نے اپنے گھر کو بیچا تو نہیں، لیکن جو ہے صاحب مسیل نے یہ کہا کہ اب تل تو حقی فی المسیل، کہ مسیل میں یعنی پانی گزرنے کے راستے میں نے اپنے حق کو جو ہے باطل کر دیا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہے، اس کی زمین ہے تب تو باطل نہیں ہوگا، لیکن صرف حق مسیل ہے تو وہ باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ دُونَ الرَّقَبَةِ، تو اگر اس کے لیے پانی گزارنے کا یہ حق تھا، دون الرقبہ زمین اس کی نہیں تھی، تو اس کا حق باطل ہو جائے گا، یعنی حق سکنا پر قیاس کرتے ہوئے جیسا کہ سکنا باطل ہو جا رہا تھا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ رَقَبَةُ الْمَسِيلِ، اور اگر اس کے لیے پانی گزارنے کی زمین ہے، اس کی زمین ہے، تو اب یہ جو ہے حق باطل کرنے سے باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی زمین ہے، ملکیت ہے، اور جب ملکیت ہے تو یہ حق لازم ہے، ثابت ہے، جو باطل کرنے سے باطل نہیں ہوتا۔ یہاں پر قاضی خاں کی عبارت جو ہے وہ پوری ہوگی، خانیہ کی عبارت۔ اب فرماتے ہیں وَذُكِرَ فِي الْكِتَابِ، اور کتاب میں ذکر کیا گیا، کون سی کتاب؟ یعنی اسعاف، اسعاف میں یہ ذکر کیا گیا کہ اذا اوصى لرجل بثلث ماله، کہ جب کسی آدمی کے لیے اپنے تہائی مال کی وصیت کی، ہاں مثلا 3 لاکھ روپے ہیں، تو اب 1 لاکھ روپے تہائی ہوگا تو اس کی وصیت کی، ومات الموسی، اور وصیت کرنے والا مر گیا، فصالح الوارث الموصى له من الثلث على السدس، تو اب وارث نے صلح کی موصى له سے، یعنی جس کے لیے وصیت کی تھی نا تہائی کی، 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ کی جس کے لیے وصیت کی تھی، اس سے صلح کر لی وارث نے کہ ایسا کرو تہائی مت لو، تم جو ہے 1 لاکھ کے بجائے 50,000 لے لو، مطلب 3 لاکھ کا تہائی جو ہے وہ 1 لاکھ ہو رہے ہیں، اور سدس جو ہے 50,000 روپے ہو رہے ہیں، تو تم 50 لے لو۔ تو اب یہ اگر وہ مان گیا تو اس کا حق ہے، اپنے حق کو جو ہے ساقط کر سکتا ہے وہ، تو یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں وارث نے صلح کی موسیٰ لہو سے، ثلث سے صلح کر لی سدس پر، مطلب ثلث سے ہٹا کر سدس پر صلح کی، تو یہ صلح جائز ہے۔ وذکر شیخ الامام المعروف بخواہر زادہ، اور شیخ امام جو خواہر زادہ سے معروف ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان حق الموصى لہو و حق الوارث قبل القسمت غیر متأکد، کہ موسیٰ لہو کا حق اور وارث کا حق جو ہے وہ تقسیم ہونے سے پہلے جو ہے وہ مؤکد نہیں ہے، تو اب وہ جب مؤکد نہیں ہے تو ساقط کرنے کے وجہ سے سقوط کا احتمال رکھتا ہے۔ لیکن خواہر زادہ کی یہ بات جو ہے وہ ہاں ماقبل کے خلاف ہے، کیونکہ ماقبل میں یہ کہا کہ وارث کا جو حق ہوتا ہے وہ حق لازم ہوتا ہے، وہ ساقط نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں فقط علماء، تو معلوم ہو گیا کہ ان حق الغانم قبل القسمتی، کہ تقسیم سے پہلے غنیمت حاصل کرنے والے کا جو حق ہے، غانم کا حق، ہاں وہ حق حبس الرہن، اور رہن کو روکنے کا حق جو مرتہن کو ہے، وہ حق المسیل المجرد، اور محض پانی گزارنے کا جو حق ہے، یعنی زمین نہیں، صرف حق مسیل، وہ حق الموصى لہو بالسکنا، اور موصى لہو کے لیے جو سکنا کا حق ہے، وہ حق الموصى لہو بالثلث، اور جو تہائی مال میں موصى لہو کا حق ہے ہاں تقسیم سے پہلے، اور وارث کا حق تقسیم سے پہلے خواہر زادہ کے قول پر صرف، کیونکہ پیچھے تو یہ بتا دیا وارث کا حق ساقط نہیں ہوگا، یہ صرف خواہر زادہ کے قول پر وارث کا حق، یہ تمام حق جو ہیں یسقط بالاسقاط، یہ ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتے ہیں، یہ معلوم ہو گیا۔ وصرحوا بان حق الشفعۃ یسقط بالاسقاط، اور فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ شفع کا حق جو ہے وہ ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مثلا پڑوس میں کوئی مکان بکا، تو اب پڑوسی کو حق تھا کہ وہ جو ہے حق شفع حاصل تھا کہ وہ یہ کہتا کہ میں خریدوں گا، لیکن اس نے جو ہے اپنے حق ساقط کر دیا کہ چلو کوئی بھی خرید لے، تو یہ ساقط ہو جائے گا۔ وقالو، اور
فقہاء نے فرمایا کہ حق الرجوع فی الہبۃ لا یسقط، کہ ہبہ میں رجوع کا حق، مطلب کسی کو کوئی چیز ہبہ کی تو اب واپس کرنے کا اسے حق ہے کہ واپس لے لے اپنی چیز، لاؤ بھائی جو ہم نے ہبہ کیا تھا وہ ہمیں واپس دے دو۔ تو جو واپس رجوع کا حق ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، وہ واپس لے سکتا ہے، جیسا کہ بزازیہ کے کتاب الہبہ میں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَقُّ فِي الْوَقْفِ، رہا وقف میں حق تو فقال قاضی خان فی فتاواہ من الشہادات فی الشہادتی بوقف المدرستی، تو قاضی خان نے اپنے فتاوا کے باب الشہادات فی الشہادت بوقف المدرسہ میں یہ فرمایا ہے کہ ان من کان فقیرا من اصحاب المدرسۃ یکون مستحقا للوقف استحقاقا لا یبطل بالابطال، کہ مدرسے والوں میں سے جو فقیر ہو، تو اس کا مطلب مدرسہ تو وقف کر دیا ہے، تو اب وقف تو کسی نہ کسی کی دیکھ ریکھ میں ہوگا نا، وہ تو جو یعنی فقیر ہوگا تو وہ یعنی اس کا مستحق ہو جائے گا، وقف اس کی ذمہ داری میں ہوگا۔ اگر وہ اپنے حق کو باطل بھی کرے تو باطل نہیں ہوگا، ورنہ تو وہ کس کی ذمہ داری میں رہے گا۔ فرماتے ہیں مدرسے والوں میں سے جو فقیر ہو یکون مستحقا للوقف، تو وقف کا مستحق ہو جائے گا۔ کیسا مستحق؟ ایسا مستحق کہ لا یبطل بالابطال، کہ وہ اپنے استحقاق کو یعنی باطل نہیں کر سکتا، وہ باطل کرنے سے بھی حق باطل نہیں ہوگا۔ فإنہ لو قال، تو اگر اس نے کہا ابطلت حقی، کہ میں نے اپنے حق کو باطل کر دیا، یا اگر اس نے کہا کان لہ ان یطلبا، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دوبارہ طلب کر لے، ویأخذ بعد ذلک، اور باطل کرنے کے بعد لے لے، کیونکہ باطل ہوا ہی نہیں ہے وہ۔ وقد کتبنا فی شرح الکنز من الشہادات، اور کنز الدقائق کی شرح کے باب الشہادات میں ہم نے یعنی وہ قاضی خان کی عبارت لکھ دی ہے کہ جس قاضی خان کی عبارت کو علامہ طرطوسی نے سمجھا ہے، مطلب یعنی وہ بات ہم نے لکھی ہے کہ جس بات کو علامہ طرطوسی نے قاضی خان کی عبارت سے سمجھا ہے، کیونکہ قاضی خان کی عبارت سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں پر جو ہے اپنے آپ کو معزول کر سکتا ہے۔ علامہ حموی حاشیے میں یہ فرماتے ہیں کہ علامہ طرطوسی نے یہ بات کہی کہ فیہ نظر، قاضی خان کی اس عبارت میں نظر ہے، اس لیے کہ اہل مدرسہ میں سے جو فقیہ ہو تو فقیہ کو یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو معزول کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے بالکل بھی جو ہے وہ وظیفہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اب جب وہ اپنے آپ کو معزول کر سکتا ہے تو اب باطل کرنا کیوں ممکن نہیں ہوگا، یعنی اپنے حق کو باطل کرنا، آپ کہتے ہیں باطل نہیں کر سکتا۔ تو علامہ طرطوسی نے یہ نظر وارد کی ہے۔ فرماتے ہیں اس نظر کو بھی ہم نے کنز الدقائق کی شرح میں لکھا ہے، یا علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں وما ردہ علیہ ابن وہبان، اور اس بات کا رد کیا ہے، یعنی اس نظر کو بھی رد کر دیا ہے علامہ طرطوسی پر ابن وہبان نے، تو ہم نے اس کو بھی لکھا ہے وما حررناہ فیہا، اور ابن وہبان کے رد میں جو ضعف ہے تو اب اس ضعف کو بھی ہم نے جو ہے تحریر کیا ہے، ہاں کنز الدقائق کی شرح میں، تو ہم نے اس کو جو ہے ہاں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وقد بقیہ حقوق، اب کچھ حقوق باقی رہے، ہاں فرماتے ہیں ان میں سے خیار شرط ہے، تو فقہاء نے فرمایا یسقط بہ، تو اگر بائع یا مشتری میں سے کسی نے کہا کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے، چاہے تو میں اس کو نافذ کر دوں، چاہے تو اس بیع کو میں ختم کر دوں، تو خیار شرط جو ہے یہ یعنی حق عاقد ہے، تو اب جب اس کا یہ حق ہے اور یہ حق غیر لازم ہے تو یہ جو ہے ساقط کرنے سے ساقط ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یسقط بہ، یہ بھی جو ہے ساقط کرنے سے ساقط ہو جائے گا، اور ان میں سے خیار رویت ہے تو یہ بھی جو ہے حق ہے، یہ بھی ساقط ہو جائے گا ساقط کرنے سے۔ قالوا، فقہاء نے فرمایا لو ابطلہ قبل الرویت بالقول لم یبطل، کہ اگر خیار رویت کو باطل کیا رویت سے پہلے، تو دیکھنے سے پہلے تو اس کے لیے خیار رویت ثابت ہی نہیں ہوا، کیونکہ خیار رویت تو بعد رویت جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ من اشتری شیئا لم یرہ، جس نے بے دیکھے کوئی چیز خریدی، فلہ الخیار، ہاں اذا رآہ،
تو اب اس کے لیے خیار ہے جب وہ دیکھ لے، اس کا مطلب بعد رویت ثبوت خیار ہوتا ہے، تو اس کا مطلب دیکھنے سے پہلے کیسے باطل کرے گا؟ تو رویت سے پہلے اگر خیار کو باطل کیا یعنی قول سے، تو وہ باطل نہیں ہوگا۔ وبالفعل، اور فعل کے ذریعے، اس کا مطلب اس نے دیکھ ہی لیا، تو فعل کا مطلب کیا ہے؟ اس نے دیکھ لیا، تو اب دیکھنے کے ذریعے ظاہر سی بات ہے وہ باطل ہو جائے گا کہ وبعدها یبطل بہما۔ ہاں، اور فعل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس نے دیکھا بھی اگر نہیں ہے لیکن اس نے تصرف کر دیا، یعنی دوسرے کو بیچ دیا، تو یہ فعل ہوا، اس فعل کے ذریعے جو ہے وہ خیار باطل ہو جائے گا۔ وبعدها، اور رویت کے بعد وہ قول سے بھی باطل ہو جائے گا اور فعل سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے خرید لیا، تب بھی جو ہے خیر رویت باطل ہو جائے گا، اور اگر اس نے جو اس میں تصرف کر دیا تب بھی باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یبطل بہما، دیکھنے کے بعد تو قول فعل دونوں سے باطل ہو جائے گا۔ ومنها خیار العیب، اور یعنی انہی حقوق میں سے خیار عیب ہے، یہ بھی جو ہے باطل کرنے سے باطل ہو جاتا ہے۔ اور انہی میں سے دین ہے، تو دین کسی پر جو ہے قرض وغیرہ آ رہا دین ہے، تو اب وہ بری کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر دوسرے پر دین آ رہا ہے تو دین جب تک ذمے میں ہے دوسرے کے تو محض حق ہے، وہ ابھی یعنی دین والے کی ملکیت نہیں ہے، اب تک حق ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں وَمِنْهَا حق القصاص، اور انہی میں سے قصاص کا حق ہے کہ وہ معاف کرنے سے ساقط ہو جاتا، معاف کر دیا۔ وَمِنْهَا حق القسم للزوجة، اور انہی میں سے جو ہے وہ بیوی کے لیے باری کا حق ہے کہ باری جو ہے اگر وہ ساقط کرے تو وہ ساقط ہو سکتی ہے، اور بعد میں جو واپس کر لے تو رجوع کا بھی حق ہے۔ فرماتے ہیں یسقط باسقاطها، کہ وہ باری کا حق ساقط کرنے سے، عورت کے ساقط کرنے سے ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ لَهَا الرُّجُوعُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، اگرچہ عورت کو جو ہے وہ اپنی باری واپس لینے کا حق ہوتا ہے، یعنی آئندہ زمانے میں۔